ہاتھ سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے پاؤں سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ یوں شکر والے انداز میں بندہ نعمتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو انداز ہے یہ دل اللہ پاک کی محبت بڑھاتا ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو۔ یہاں اذکروا کا معنی ہے اشکروا، یعنی شکر ادا کرو اے بنی اسرائیل۔ تو شکر کا انداز کیسا ہوگا کہ کلمہ پڑھ کر ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن۔ اب وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ بنی اسرائیل پر کی گئی جو، تو ان میں سے ایک نعمت اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو، اے یاد حضرت یعقوب اسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہزاروں سال کا عرصہ ہے، اس پورے عرصے میں پوری دنیا میں تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ اس پورے عرصے میں سب سے افضل تم لوگ تھے۔ تقریباً 4000 انبیاء کرام علیہ السلام تمہارے لیے بھیجے، 4000 انبیاء، 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے 3 کتابیں تورات، انجیل، زبور، یہ تمہاری زبان میں تمہارے لیے اتاری گئی۔ بڑی کتاب تمہارے لیے اتری، آسمانی کتابوں کے خزانے تمہارے پاس ہے، آسمان دین کا علم تمہارے پاس ہے، تم جہاں کے سردار تم رہے، بڑے بڑے عادل بادشاہ تم میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء تم میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے عابد اولیاء تمہارے اندر پیدا کیے گئے۔ ہزاروں سال فضیلتوں کا اقتدار تمہارے سر پر سجا رہا، لہذا ہر ایک نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور تمہارے محبوب نبی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، ان پر ایمان لے آؤ، تاکہ تمہاری یہ عزتیں برقرار رہیں، تمہاری عظمتیں برقرار رہیں، اور ان پر اب تک جو اولاد انبیاء کی وجہ سے سرکار تھے، اور اب امام الانبیاء کے امتی بن کر خیر امت کا اعلیٰ خطاب حاصل کرو۔ یعنی اعلیٰ خطاب کرواتے ہیں کہ آج کیوں تھام لو دامنے کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، تم ان کے دامنے گرم سے وابستہ ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے طور پر ایک وضاحت یہاں اپنے ذہن میں ہم بٹھائیں کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ عرب میں تشریف لائے، اور عرب کا جو سارا خطہ یہاں زیادہ تر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد، حضرت اسحاق علیہ السلام یہ ملک شام، فلسطین وغیرہ کا جو خطہ ہے آپ یہاں تشریف رکھتے تھے۔ پھر ان کی جو اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہوئے، اور پھر ان کی آگے اولاد چلتی رہی، لہذا ملک شام اور فلسطین کا جو سارا خطہ ہے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل تمام دنیا میں افضل رہی، مگر امام جلال الدین السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اس پورے عرصے میں بنی اسرائیل افضل ضرور تھے، مگر دنیا کے ہر فرد سے افضل نہیں تھے، بلکہ عرب کے خطے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد چل رہی تھی، ان میں خاص طور پر وہ بلند رتبہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں آتے رہے، یعنی وہ خوش نصیب جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، وہ سب اپنے اپنے دور میں بنی اسرائیل سے بھی افضل تھے۔ ظاہر القرآن میں ہے، تو ظاہر القرآن میں ایک روز قریش کے چند افراد جو ہے وہ
بطور مہمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے. باتوں میں ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال خستہ حال زمین پر اگنے والی کھجور جیسی ہے. یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل بڑے اعلیٰ اوصاف و کمالات والے ہیں، مگر ان میں جو بنو ہاشم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ بنو ہاشم خستہ حال زمین جیسے. اس شخص نے سرکار کی پھوپھی کے سامنے یہ بات کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بلال لوگوں کو جمع کرو. بلال رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے قرابت داروں سے حقیر بات کرتے ہیں. اللہ کی قسم میں نسب کے اعتبار سے ان سے افضل ہوں. ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے مخلوق بنائی مجھے بہترین مخلوق میں سے رکھا. پھر اس کے دو گروہ کیے، ان میں سے جو بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا گیا. پھر دو گروہوں کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا گیا. پھر قبیلوں کو خاندانوں میں بنایا بانٹا گیا، مجھے بہترین خاندان میں کیا گیا. فرمایا میں خود بھی تم سے سب سے بہتر ہوں، میرا خاندان بھی تم سب کے خاندانوں سے بہتر ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مثال کے طور پر اسے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آباء و اجداد ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے دور میں تمام جہانوں کے لوگوں سے افضل تھے. ہاں اس دور کے نبی جو تھے وہ ان سے افضل تھے، کیونکہ نبی جو ہے ہر غیر نبی سے افضل ہوتا ہے. لیکن نبیوں کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان میں آقا کریم کی جو قرابت دار تھی، جن میں آقا کریم کی کا نور جن کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ ان لوگوں سے افضل تھے. مثال کے طور پر حضرت مار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20ویں پشت میں جا کے دادا ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کے تھے جب ظالم بادشاہ وقت نصر نے عرب پر چڑھائی کی. اس وقت اللہ پاک نے حضرت ارمیہ علیہ السلام، اس وقت کے جو نبی تھے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ حضرت معاذ کو براق پر وار کر کے اپنے ساتھ لیا ہو تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت معاذ 20ویں پشت میں آ کر نبی کے دادا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے نبی علیہ السلام کو فرمائے ان کو براق پر لے کر آؤ، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بے شک فرمائے ان کی اولاد سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا ہوں. چنانچہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کو لے کر ملک شام تشریف لے گئے. آپ نے بنی اسرائیل میں پرورش کی پائی اور وقت نظر کے موت کے بعد پھر آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے. حضرت ابو امامہ ماہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسد صلی اللہ تعالیٰ فرمائے حضرت مار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے 40 افراد نے بنی اسرائیل کے ایک لشکر پر حملہ کیا. حضرت مار رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں 40 افراد نے بنی اسرائیل کے لشکر پر حملہ کر دیا. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے لیے جو دعائی ہلاکت کروں، برباد ہونے کی دعا کروں، مگر اللہ پاک نے وحی فرمائی اے موسیٰ ان کے لیے نقصان کی دعا مت کیجیے، بے شک میں سے بشیر و نذیر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرماؤں گا. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل باقی فضیلت ہے. میرے پیارے محترم ابھی بھائیوں، ہم نے آیت کریمہ سنیے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا ہوا انی فضلتکم علی العالمین، اور یہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام جوانوں سے افضل تھے. یہاں سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جب یہ فضیلت دی گئی تھی، انہیں تمام جوانوں سے افضل بنایا گیا تھا، پھر ان سے وہ فضیلت واپس کیوں لے لیے؟ اس پہ غور کرنا ہے. کیا سبب تھا، ریزن کیا تھا جو
بڑی فضیلت ان سے واپس لی گئی. اپنے زمانے میں تو سب سے افضل تھے, یہ افضل نہیں رہے. اگر ہم قرآن کریم کو گہری نظر سے پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ بہت سارے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل سے وہ فضیلتوں کا تاج واپس لے لیا گیا. وہ کیا کیا اسباب ہیں, ہم ان میں سے چند ایک سنتے ہیں. اور ہم نے یہ ذہن پہ رکھنا ہے کہ یہ وہ اسباب ہیں جن سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ہم ان اسباب کی وجہ سے ہماری نعمتوں پر تو کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی جو بات تھی بنی اسرائیل سے نعمتیں سلب کرنے کی وہ تھی نبی کی گستاخی. یعنی بنی اسرائیل جو فضیلتوں کا تاج جن سے چھین لیا گیا, اس میں ایک سبب تھا یہ لوگ جو ہے نبیوں کے گستاخ تھے. یہ سارے نہیں تھے لیکن ان میں بہت سارے نیک لوگ بھی تھے, اولیاء اللہ بھی تھے, لیکن مجموعی طور پر ایک بڑی ان کی تعداد وہ تھی جو نبیوں کی گستاخیاں کیا کرتے. اللہ پاک فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور ان پر ذلت اور غربت انہیں مسلط کر دی گئی. یعنی بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکینی نافذ کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے. پھر فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہ ذلت, یہ غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے. اس وجہ سے یہ نبیوں کے گستاخ تھے, اس وجہ سے ان سے وہ نعمتیں چھین لی گئی. اللہ اکبر, کیسے گستاخ تھے, انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا. بنی اسرائیل کی قوم میں ایسے ایسے گستاخ انبیاء تھے جو بنی اسرائیل کو کے جو انبیاء تھے ان کو شہید کیا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی دن میں بنی اسرائیل نے 300 انبیاء کو شہید کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا, حضرت شعیہ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن یہ تھے. اس کے علاوہ کتنے انبیاء تھے جنہیں لوگ تکلیفیں پہنچاتے رہے. اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا کہ یا قوم اتقوا وقد بلغ عنی رسول اللہ الیکم, اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اے قوم تم جانتے بھی ہو میں اللہ کا رسول ہوں, اس کے باوجود تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو. جب یہ سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے, اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا صَارُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. جب یہ ٹیڑھے ہوئے انبیاء کرام کی گستاخیاں کی, اللہ نے کیسی سخت سزا ہے کہ نبیوں کی گستاخی کی سزا میں ان کے دل ٹیڑھے کر دیے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ نعمت اسی کے لیے نعمت رہتی ہے جو نبی کا باادب رہتا ہے. فضیلت اسی کو ملتی ہے جو نبی کا باادب ہوتا ہے, عظمت اسی کو ملتی ہے جو نبی کا باادب ہوتا ہے, عزت اسی کو عطا کی جاتی ہے جو نبی کا باادب ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے ابو لہب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, مگر اس نے بے ادبی کی, اللہ پاک نے اسے تباہ و برباد کر دیا. پوری صورت اس میں نازل ہوئی ہے, اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, لیکن ایک دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے کہ غلامی کی زندگی گزارنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی عاشق رسول بنے. اللہ پاک نے قیامت تک آنے والوں کا یہ سردار بنا دیا. تو پیارے پیارے سامعین, اعتبار کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یعنی یہ کس ہستی کے عشق کا فیض عام ہے کہ سکندر رومی جیسا پورا دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ مٹ گیا, لیکن صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول کی برکت سے ہمیشہ دلوں پر حکومت کرتے رہے. پیارے صحابی بھائیو, ہمیں چاہیے ہمیشہ باادب رہیں,
نبیوں کے باادب رہیں، ولیوں کے باادب رہیں، صحابہ کے باادب رہیں، اہل بیت پاک کے بھی باادب ہی رہیں. کیوں کہ باادب بانسی بے ادب